اب ہم قرآن پاک کے مطالعہ جب ہم کر رہے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کے مطالعے سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ قرآن پاک کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے، یعنی بہت جگہ پر یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کر کے بہت اچھے طریقے سے واضح کر دیا دعوت کو کہ تم نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ کبھی اس کتاب کو مختصر کر دیا تو کبھی اس کتاب کو جامع مفصل کر دیا، یعنی کسی بات کو طویل صورت میں لے گیا، کسی بات کو مختصر صورت میں ہمیں سمجھا کر بات کو مکمل کر لیا۔ تو یہ قرآن پورا کیا ہے؟ انسانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ بہت بہترین چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کے ابتدائی حصے میں کیا کیا موضوع ہیں۔ سب سے پہلے جو ابتدائی حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ معاشرے کے اندر 3 قسم کے گروہ ہیں، اس کے علاوہ چوتھا کوئی گروہ نہیں ہے۔ نمبر 1 اہل ایمان، نمبر 2 کفار و مشرکین، نمبر 3 منافقین۔ یعنی معاشرے میں کوئی یا تو اہل ایمان میں سے ہے، یا کفار و مشرکین میں سے ہے، یا پھر منافقین میں سے۔ ان تینوں میں سے ہم جب پڑھ لیں گے تو ہم ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کریں گے کہ ہمارا شمار کن میں ہے، اور کیا میں جس جگہ پر ہوں وہاں بہتر ہوں یا مجھے اپنی جگہ کو بدلنا ہے۔ اگر بدلنا ہے تو مجھے کس کیٹیگری میں آنا ہے؟ یعنی اہل ایمان کی کیٹیگری آپ دیکھ لیں، وہ کیا آ جائے گی؟ اے۔ کفار و مشرکین کی کیٹیگری بی رکھیں، منافقین کی کیٹیگری سی رکھیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ منافقین بھی مسلمان ہیں، لیکن میں اس کو سی کا درجہ کیوں دے رہی ہوں؟ حدیث کی روح سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں کون ہوں گے؟ منافقین۔ کفار و مشرکین اوپر ہوں گے، منافقین نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو دھوکہ دینے والا بندہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ بی میں ہیں تو آپ کو اے میں آنا چاہیے، سی میں ہے تو آپ کو بی یا اے میں آنا چاہیے، کس میں آنا چاہیے؟ انشاءاللہ یہ ہم نے اپنے آپ کو خود چیک اینڈ بیلنس کر کے اپنے آپ کو اس کیٹیگری تک لے آنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بعض باتوں میں بہت زیادہ تکرار کی، جس کی وجہ سے کم فہم لوگ جو تھے وہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ بار بار یہ بات کیوں کر رہا ہے۔ جیسے قرآن میں نماز کا ذکر 80 بار آیا ہے، حکیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں۔ اب کم فہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، کم فہم عقل سے تھوڑے لوگ، وہ کہتے تھے بار بار یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھو، آج کہہ دیتے ہیں، کل کہہ دیتے ہیں، صبح کہہ دیتے ہیں، شام کہہ دیتے ہیں، اب بچے کیا کہتے ہیں؟ بار بار کیوں کہہ رہے ہو؟ ہمیں بھی تو پتہ ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں؟ کم فہم۔ جو فہم رکھتا ہوگا، اچھا علم رکھتا ہوگا، وہ یہ بات نہیں کرے گا بلکہ وہ اس کو عمل کر کے دکھائے گا۔ کم فہم لوگ کہتے تھے تکرار کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تکرار کس لیے کی ہے؟ تاکید کے لیے۔ کسی بھی بات میں بار بار جب تکرار کی جاتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکید، تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ بات میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ تاکید بار بار کی جاتی ہے۔ اسی طرح استاد بھی تو ایک لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور جو اہم بات آ جاتی ہے اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کو تاکید ہو جائے کہ یہ چیز میرے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کو میں نے سمجھنا ہے، اس کو میں نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بہت سی باتوں کی تکرار بار بار اس لیے کی ہے کہ وہ ہمارے لیے تاکید ہے کہ ہم نے اس بات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ایک بار نہیں کیا دوسری بار کر لیں گے، دوسری بار نہیں کیا تیسری بار پڑھیں گے، پھر کر لیں گے۔ تو یہ تاکید کا مقصد یہی ہوتا تھا۔ تو یہ کم فہم لوگ اعتراض کرتے تھے تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ صرف تاکیداً اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل کی ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کو۔ الف لام میم حروف مقطعات، اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ مفسرین اس کی کئی ڈیفینیشنز کرتے ہیں، لیکن سب سے بیسٹ ڈیفینیشن یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا معنی اور مطلب نہ نبی کو بتایا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بتایا ہے۔ یعنی اس کا معنی اور مطلب کسی کو بھی نہیں پتہ۔ جب اس کا معنی اور مطلب ہی نہیں پتہ، پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حروف مقطعات کو کیلنڈر پر بنوا لیں، کاغذ پر لکھوا دیں، یا کسی بھی پیجز کے اوپر لکھا ہوا ہم گھروں میں، دکانوں میں یا اپنی مارکیٹوں میں لٹکا کر ہم کہیں کہ جس دکان پر یہ لٹک گیا یہ دکان میں خیر و برکت کا باعث ہے، جس گھر میں یہ لٹکا دیا گیا وہاں خیر و برکت کا باعث ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن لٹکانے کے لیے،
قرآن تو گلوں میں بھی لٹکانے کے لیے نہیں ہے، تو دیواروں پہ لٹکانے کے لیے کیا؟ کسی نے مجھ سے کوشچن کیا کہ آج کل بڑی محل کوٹھیاں تیار ہو رہی ہیں، تو کچھ لوگوں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا سورۃ ناس، سورۃ فلق یا کچھ اور سورۃ یاسین، پہلے صرف سینڑیاں ملتی تھی، اب سینڑیوں کی بجائے سنگ مرمر کے اوپر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، اور وہ اپنے گھروں کے اندر مزین کر دیتے ہیں، دیواروں کے اندر ہی اس اینٹ کو لگا دیتے ہیں۔ تو میں نے گھر میں لگی ہوئی بھی دیکھی، اور انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا کہ آیا کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا اب تو آپ لگوا چکے ہیں، اگر تو آپ میں کہوں غلط ہے تو کیا آپ اتروائیں گے؟ پہلے تو آپ مجھے اس بات کا دیں۔ یعنی ایک چیز کا انسان کو شعور نہیں تھا، اس نے کیا، اب اگر شعور آ جائے تو کیا کریں گے؟ کہتے بہرحال بتائیں تو صحیح۔ میں نے کہا میں تو آپ کو بتاؤں گی، لازمی بتاؤں گی، کہ جب آپ نے پوچھا اور نہ بھی پوچھتے میں بتاتی کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا تو یہ مقصد ہے کہ آتے جاتے چلتے پھرتے لوگ اس کو پڑھ لیں گے، تو پڑھنا، قرآن کھول کر پڑھنا ایک اور بات۔ میں آپ کو اس موبائل کے اوپر قرآن پڑھنے اور اس کتاب کو کھول کر پڑھنے میں بھی فرق بتاؤں گی۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ موبائل کھول کر پڑھنے میں وہ خشوع و خضوع نہیں آتا جو کتاب کو کھول کر خشوع و خضوع آتا ہے؟ یا پھر ایسے کہہ لیں کہ جو آپ وضو کی حالت میں پڑھتے ہیں اس میں خشوع و خضوع کچھ اور ہوتا ہے، جو آپ جہاں نماز پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں وہ خشوع و خضوع اور ہوتا ہے۔ یعنی جتنا آپ آگے بڑھتے جاؤ اتنا آپ کا لیول آپ کو سمجھ آتا جائے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چلتے پھرتے پیٹھ بھی ہو رہی ہے، آتے جاتے آپ کا سارا کچھ ہو رہا ہے، معاملات ہو رہے ہیں، چلے ہم کہیں پیٹھ میں بھی کچھ نہیں ہے، پھر آپ کس حالت میں ہیں، کس حالت میں نہیں ہے، گھر کے اندر آپ نے یہ چیزیں لٹکا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے پردے لٹکانے سے بھی منع کر دیا تھا، تو آپ اپنے قرآن کو لٹکانا شروع کر دیے، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ نہ ہی حروف مقطعات کی صورت میں، نہ کسی صورت کی صورت میں اپنے گھروں کی دیواروں کے اوپر لٹکانا قرآن ٹھیک نہیں ہے۔ نہ گلوں میں لٹکانا، نہ بازوں پہ لٹکانا، کسی بھی صورت میں قرآن لٹکانے کے لیے نہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے۔ تو حروف مقطعات میں نے بتا دیا اصل ڈیفینیشن کیا ہے، مفسرین کی بہت سی رائیں اس کو چھوڑ دیں کیونکہ پھر ذہن میں غلط ملت ہو جاتی ہیں باتیں، لیکن بہتر جو تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ قرآن مجید کی 29 صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یعنی حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں؟ 29۔ حروف مقطعات کی دلیلیں دیکھتے ہیں کہ اس کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دلیل کیا ہے اس کی، یعنی اس کو پڑھنا چاہیے یا نہ پڑھنا چاہیے، جب اس کا معنی و مطلب بھی نہیں پتا تو اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ تو حروف مقطعات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے تو اس کو پڑھنا ہی پڑھنا، کیونکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے، تو اس لفظ کو پڑھنے سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ 30 نیکیاں۔ الف لام میم 3 حروف پڑھے، ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو 3 حرف پر 30 نیکیاں۔ اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو یہ لفظ اس طرح سے بھی آتا ہے، علم، علم نشرح لک صدرک، تو اس کو علم نہیں پڑھیں گے، الف کر کے لام، لام الگ بھی نہیں پڑھیں گے، لام کے ساتھ میم کو ٹچ کریں گے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، لام میم، یا لام کو کھینچ کر میم کے ساتھ اس کو ٹچ کر کے پڑھیں گے، تو یہ اس کا بہترین طریقہ ہے پڑھنے کا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے تو اس کو پڑھنا ضروری ہے، بغیر پڑھے اس کو آگے نہیں جا سکتے، جس صورت کے شروع میں ہوگا اس کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ پڑھنے پر 30 نیکیاں، اگر 3 حرف ہیں تو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کو کیوں نازل کیا ہے؟ یعنی ایک کچھ دلیلیں دیتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے مشرکین مکہ کو، تو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے گھڑا ہے، خود سے بنا لیا، کیونکہ فصیح اللسان تھے، عربی فصیح اللسان تھے، سارے عربی فصیح اللسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فصیح اللسان ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر معجزہ بھی قرآن کا فصیح اللسان والا اتارا، یعنی زبان کو صحیح طریقے سے سمجھنے والے، یعنی عربی زبان کو اچھے سے سمجھنے والے وہ لوگ تھے۔ کبھی کوئی مشرکین مکہ میں سے کوئی کہہ دیتا کہ نبی شاعر ہے، شاعری کرنا اچھے سے جانتا ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہہ دیتے؟ شاعر ہے۔ کبھی نبی کو کہہ دیتے کاہن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حروف مقطعات نازل کر کے کہا کہ یہ نبی کا کام نہیں ہے، نبی ایسے حروف نہیں بنا سکتا، نبی ایسے الفاظ نہیں لکھ سکتا۔ دوسری دلیل دیتے ہوئے کہا کہ بلا شک یہ حروف تہجی کے الفاظ ہیں، الف لام میم حروف تہجی کے ہی الفاظ ہیں، تو اگر حروف تہجی سے تم شاعری بنا سکتے ہو، اگر نبی نے خود یہ قرآن بنایا ہے تو تم ایک آیت یا ایک سورت تم بھی بنا کر دکھا دو، پھر
جبکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا اور چیلنج کے بعد خود ہی کہہ دیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تم کوئی صورت بنا ہی نہیں سکتے۔ تو بنی تو حروف تہجی سے ہی ہمارا قرآن ہے، لیکن کس طرح سے بنا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو بنا نہیں سکتا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، ویسے تو عربی میں ہم دیکھیں ذالکہ کا جو لفظ کا معنی ہوتا ہے، ذالکہ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، ذالکہ کا کیا معنی ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں پر کیا جا رہا ہے یہ کتاب، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کس لیے یہاں پہ کیا جاتا ہے۔ عربی میں اشارہ قریب کے لیے ہاذا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہاذا کا مطلب یہ، اور دور کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذالکہ وہ، ہاذا یہ، ذالکہ وہ۔ تو اب یہ کتاب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب دیکھا جائے تو عام معنی میں ہم اس کو کیا دے رہے ہیں، یہ کتاب، لیکن لغوی اعتبار سے اس کا معنی کیا بن رہا ہے، وہ کتاب۔ تو اگر اشارہ قریب کے لیے دور والا لفظ استعمال کیا جائے اور اشارہ دور کے لیے قریب کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے لیے آتا ہے کہ تاکید مقصود ہوتی ہے، یعنی ہے تو ذالکہ کا مطلب وہ، لیکن ہم اس کو یہ میں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کس لیے استعمال کر رہے ہیں، تاکید کے لیے، کہ یہ کتاب، ہاں جی، خاص کتاب، خاص چیز، تاکید کہ یہ کتاب۔ اب وہ کتاب بھی ہم کہہ سکتے تھے، لیکن یہ کتاب میں تاکید آ رہی ہے، اس لیے اس کو یہ کہا جا رہا ہے، یعنی اشارہ قریب کے لفظ کو دور کے لیے استعمال کیا جائے اور اشارہ دور کے لفظ کو قریب کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ کس وقت سے ہوتا ہے، تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی معنی وہی ہیں، وہ اور یہ، ہاذا کا مطلب یہ اور ذالکہ کا مطلب وہ، لیکن یہاں پر تاکید کرنی تھی اس لیے یہ کتاب لکھ دیا گیا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، اب کتاب کو، اس کو کتاب کیوں کہا گیا، کتاب کس چیز کو کہا جاتا ہے، جس چیز، یعنی جو چند باتوں میں لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو محفوظ کر لیا جائے تو وہ کتاب بن جاتی ہے، یعنی چند باتیں آپ نے لکھی اور اس کو محفوظ کر لی تو وہ کتاب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند باتیں لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر لی تھی، اس لیے اس کو کتاب کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی چیزیں آپ کچھ لکھ لیں اور اس کو محفوظ کر لیں اور پھر اس کو کتابچے کی شکل دے دیں تو آپ یہ کہیں گے یہ کتاب ہے، وہ آپ نہیں کہیں گے کہ صفحے ہیں، نہیں، یہ کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ کافر کہتے تھے کہ نبی نے خود سے لکھ لی ہے، نبی نے خود سے بنا لی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب اس دنیا میں تھے ہی نہیں تو انہیں کیسے پتا چلا کہ انبیاء آئے تھے، فلاں نبی آیا تھا، فلاں نبی آیا تھا، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہی نہیں تھے، ان کو کیسے پتا کہ وہ تھے؟ اگر میرے پاس یہ قرآن نہ ہوتا تو میں جانتی کہ کون سے نبی آئے تھے، مجھے بھی کچھ بھی نہ پتا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، حشر کیا ہے، برزخ کیا ہے، ان ساری باتوں کا جس کو پتہ ہی نہ ہو وہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شک اس میں، کہ اللہ کے نبی نے نہیں لکھی، یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اللہ کے نبی تو ان باتوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے تو وہ کیسے یہ کتاب لکھ سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ شک میں اور مزید کیا آ جاتا ہے، یہودیوں کا شک کیا تھا؟ یہودیوں کا شک یہ تھا کہ وہ آخرت کے حوالے سے ایسے نظریات رکھتے تھے جس میں سے ان کا نظریہ کیا تھا کہ وہ کہتے تھے، یعنی ہندوؤں کا عقیدہ کیا تھا، ہندوؤں کے عقیدے کے بارے میں ہم کہیں گے عقیدہ تناسخ، جیسے ہمارا عقیدہ کون سا ہے، توحید، عقیدہ توحید، تو یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا، عقیدہ تناسخ۔ تناسخ میں کیا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ دوبارہ دنیا میں آتا ہے، اگر تو وہ اچھی عمل کرتا ہے تو اچھی شکل میں آتا ہے، اگر وہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے تو وہ چوہے کی شکل میں آتا ہے۔ انہوں نے چوہے کی شکل کیوں کی؟ کیونکہ ان کے نزدیک گناہ کرنے والا بدترین ہوتا ہے تو وہ بدترین چیز سے اس نے
ان کو بنایا کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اگلے جنم میں، سنتے تھے یہودی اگلے کہتے ہیں اگلے جنم میں فلاں فلاں کی شکل میں آئیں گے. تو یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نیک ہے تو وہ اچھی شکل میں آئے گا، اچھی چیز کی شکل میں آئے گا مرنے کے بعد، اور اگر وہ برا ہے گناہ گار ہے تو وہ ایسی خبیث چیزوں کے اندر دوبارہ انسان آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا اس قرآن کے ذریعے رد کر دیا کہ ایسا نہیں ہے. یہودیوں کے علاوہ اور کس کس کا عقیدہ تناسخ تھا؟ بدھ مت کا، جین مت کا اور سکھ کا. بدھ مت، جین مت، جیم یہ نون جین، جین مت اور سکھ، یہودی، سکھ، بدھ مت اور جین مت، یہ 4 لوگ تھے جن کا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ تناسخ تھا. یعنی یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو اگر نیک ہوگا تو کسی اچھی شکل میں آئے گا، اور اگر نیکوکار نہیں ہے تو کسی بری شکل میں وہ دوبارہ آئے گا. جبکہ مشرکین مکہ کا عقیدہ کچھ اور تھا. مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد جب انسان مٹی ہو جاتا ہے تو دوبارہ کبھی زندہ ہی نہیں ہوگا. وہ تو زندہ ہونے کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے وہ دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا ان کے نزدیک. وہ کہتے تھے کہ انسان جب مر جائے گا کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا بھی رد کر دیا کہ جب انسان مٹی ہو جائے گا دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا. اب مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا شک کیا ہے؟ یعنی یہ شک تھا انہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا شک تھا، ان کو بھی تھا ان کو بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے ان کے شکوک و شبہات کو ختم کر دیا. مسلمانوں کے اندر کیسے شکوک و شبہات ہیں؟ جس انسان کے دل میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی قرآن کو ہدایت کے لیے نہیں لیتا. ہم کہتے ہیں کہ سنتے بہت لوگ ہیں دروس، لیکن عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دل میں کیا ہے؟ شکوک و شبہات. جب دل میں شکوک و شبہات ہوں تو کبھی بھی قرآن کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اسی قرآن سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے. اب اسی قرآن سے لوگوں کو گمراہ کیسے کر دیتا ہے؟ کہ وہ اس قرآن کو، اس کے احکامات کو کیا سمجھتے ہیں؟ بوجھ. جیسے ابھی کسی کو کہا جائے شرعی پردہ کر لو، اب ذہن میں عکس لے آئیں کہ وہ کیسے سمجھتا ہے، اس کو کیسے سمجھ رہا ہے. تو اس کے لیے اگر وہ اس کو آسان سمجھے تو آسان ہو جائے گا، لیکن وہ اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ بوجھ. میں نہیں کر پاؤں گی، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں نے کسی کے نفس کو زیادہ اس سے طاقت اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہی نہیں. تو جب وہ انسان اپنے پر بوجھ سمجھتا ہے اور نافرمانی کی عادت بنا لیتا ہے تو یضل بہ کثیرا، حکم نازل ہوتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، حکم نازل ہوتا ہے شکوک و شبہات نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں سمجھتا تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ ہدایت انہیں مل جاتی ہے. تو مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ یہودی اور صلیبی. پہلے تو ہم کہتے تھے کہ باہر کے ملکوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اب باہر کے ملکوں میں پڑھنا کے لیے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو باہر کے ملک کے لوگ آپ کے اندر آ کے آپ کے خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑے بڑے سکول، علماء تو خیر وہ تو دین کو سکھانے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے وہ بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جو پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو بہت سے دلوں میں شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں. تو یہ شکوک و شبہات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ یہودی اور صلیبی جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ ریسرچ کے نام پر ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں. کر کے پی ایچ ڈی آئے ہیں پر ان قرآن کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں انہیں بہت سی باتیں. یعنی اب آپ دیکھ لیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ایک سکول ہے جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ وہاں سارا ٹوٹل نظام باہر کے لوگوں نے ہی سنبھالا ہوا ہے، یعنی نان مسلم نہیں سنبھالا ہوا ہے. ہاں، بیکن ہاؤس، پورا کا پورا نظام یعنی پڑھا ہمارے مسلمان رہے ہیں، لیکن وہ مسلمان پڑھا رہے ہیں جو ان کے انڈر میں، یعنی جنہوں نے تعلیم حاصل کی یا جو ان کے لیول کے مطابق ہوتے ہیں انہیں لے کر چلتے ہیں. وہ پورا کا پورا سرکل اندر کیا جا رہے ہیں؟ دین کے حوالے سے شکوک و شبہات پہ آ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ناچنا بھی دین ہے، ٹھیک ہے نا، گانا بھی دین ہے، یہاں تک کہ بچیوں کو نچواتے اور گانے گاتے ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے ایک انہوں نے استاد رکھا ہوتا ہے، کلاسز ہوتی ہیں باقاعدہ. اور یہ شکوک و شبہات جب ڈالتے ہیں بھئی نہیں بھی تمہارا دین اسلام اتنا سخت نہیں ہے تو ایسے عالم تمہارے سخت ایسے کر دیتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ایسے لوگوں کے ذہن آگے چل کر اتنے شکوک و شبہات والے ہوتے ہیں کہ وہ آ کر ہماری حکومتی اداروں میں آ کر جب بیٹھتے ہیں تو وہ سارا کچھ بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں. یعنی حکومتی ادارے سارے کے سارے
انہی لوگوں سے ہی چل رہے ہیں جو باہر سے پڑھ کے آیا ہے, جو بڑی ڈگریاں لے کے آیا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی مولوی کو حکومتی اداروں کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا جا رہا. کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا؟ اسلام کو نافذ کون کرے گا؟ اسلام کی باتیں کون کرے گا؟ یہاں تک کہ یہ میڈیا میں بھی اپنے نظریات کو شکوک و شبہات میں پھیلا کر اسلام سے دور کرتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب یہ کوئی کتاب پڑھے گا تو سارے شکوک و شبہات کیا ہیں؟ مٹ جائیں گے. لیکن جس کے دل میں شکوک و شبہات کی گرہیں پڑ چکی ہیں, وہ ان کو کھولنا نہیں چاہتا, وہ اس کے باوجود بھی اس کے اوپر عمل نہیں کر سکے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو بالکل آسان کر دیا. لا ریب فی, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین, ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. ہدایت کے دو معنی ہیں یہاں پہ. نمبر ایک, راستہ دکھانا. ہدایت کا ایک معنی کیا نکلے گا؟ راستہ دکھانا. دوسرا معنی کیا ہے؟ منزل تک پہنچانا. راستہ تو دیکھ لیا ہے, منزل تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسی کی ضرورت ہوگی نا. اب مجھے پتا ہے جنت تک, جنت ہے, میں نے جانا جنت میں ہے, لیکن منزل میں جنت ہے, لیکن میں اس کے لیے ہدایت کو قبول ہی نہ کروں. تو ہدایت کے لیے راستہ بھی یہی دکھا رہا ہے جنت میں جانا کیسے ہے. نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, اللہ کے بندے بن جاؤ, اللہ کو یہ پسند ہے, یہ سارا کچھ کیا دکھا رہا ہے؟ ہدایت ہی ہمیں مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدایت میں دیتا سب لوگوں کے لیے, یعنی راستہ جو ہے نا میں سب لوگوں کو دکھاتا ہوں. لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ متقین, جو منزل مقصود تک بھی پہنچ جاتے ہیں. اصل کامیابی تو یہی ہے نا کہ منزل مقصود تک بھی مل جائے. آتا ہے نا حدیث کے اندر کہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا, آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کی توفیق چھین لی اور وہ جہنم میں چلا گیا. تو منزل مقصود تک پہنچنا بھی ضروری ہے, صرف راستے کا تعین کرنا نہیں. مجھے پتا ہے راستہ کون سا ہے, مجھے پتا ہے راستہ کون سا ہے, لے کے چلتا رہا, گھر ہی نہیں آ رہا. بھائی تمہیں تو پتا تھا, مجھے راستے کا پتا تھا پر گھر کا نہیں پتا تھا, منزل مقصود ہی نہیں پتا تھا. تو منزل مقصود بھی پتا ہو اور راستہ بھی پتا ہو تو پھر جا کر انسان ہدایت پا لیتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ متقین لوگوں کے لیے ہی ہدایت ہے. یعنی قرآن میں منزل مقصود تک کون پہنچتا ہے؟ متقی, جو تقوی اختیار کرتا ہے. اور تقوی والے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی منع کردہ چیزوں کے اوپر اجتناب کرتے ہیں. جن بات سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اس سے رک جاتے ہیں. تو متقین کی مزید صفات اللہ تعالیٰ نے آگے بتائی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں پہلی صفت, الذین یؤمنون بالغیب. متقی کی صفت ہے کہ وہ ایمان لے آتا ہے غیب والی باتوں پہ. یعنی غیب میں کیا کیا ہے آتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیب میں کیا چیزیں رکھی ہیں. جس کا غیب پر ایمان نہیں اس کا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے. جس کا غیب پر ایمان ہے اس کا قرآن پر بھی ایمان ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو 6 چیزیں ودیت کی ہیں, 6 چیزیں عطا کی. کون کون سی؟ 5 حواس خمسہ اور 6ٹھی عقل. حواس خمسہ میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ نہیں پتا. نمبر 1 آنکھیں, ناک, کان. آپ نے کہا نہیں آنکھیں, 4 ہوئے. سینس, جلد, محسوسات. چلیں ان کے نام ہم لکھتے ہیں. بصارت, نمبر 1 بصارت یعنی آنکھوں سے دیکھنا, یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا. دوسری چیز کان, جسے کہتے ہیں سماعت, یعنی کانوں سے سننا. شامہ, شین الشاء میم, شامہ ناک, سونگھنے کی حس. ذائقہ یعنی زبان, چکھنے کی حس. بصارت یعنی آنکھ دیکھنا, سماعت یعنی کان سننا, اور اس کے بعد شامہ یعنی ناک سونگھنا, ذائقہ یعنی زبان چکھنا, اور اس کے بعد لامسا, لام الف لام میم سا, لامسا یعنی چھونے کی حس, جسے کہتے ہیں محسوس کرنے کی حس یا چھونے کی حس. مجھے کوئی ہاتھ لگائے گا مجھے پتہ چل جائے گا نا کہ مجھے کسی نے چھوا ہے, ٹھیک ہے نا. چھونے کی حس یہ ایک حصہ ہے. یہ 5 حصے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا. اور 6ٹھی کیا ہے؟ عقل. حواس خمسہ کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہر سے. جو چیز آپ کو ظاہری طور پہ نظر آئے گی, ظاہری طور پہ آپ محسوس کریں گے, تو حواس خمسہ کا تعلق ظاہری چیزوں سے ہے. اور عقل کا تعلق باطن سے ہے. عقل چھپی ہوئی ہے نا, تو اس کے چھپی ہوئی چیزوں سے ہی اس کا تعلق ہے. تمام دنیا کے علوم کا دار و مدار انہی 6 چیزوں کے اوپر ہے. یعنی
انسان ارد گرد کی چیزوں کو دیکھتا ہے، آنکھوں سے، کان سے، ناک سے محسوس ساری چیزیں کرتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ یہاں تک کہ بعض چیزیں حواس خمسہ سے ہیں اور بعض چیزیں صرف عقل سے بھی ہیں، لیکن آپ اگر دیکھیں حواس خمسہ اور عقل کو ملا کر بہت بڑے بڑے نظریات لوگوں نے پیش کیے ہیں، یعنی حواس خمسہ کو بھی اکٹھا کیا اور عقل کو بھی اکٹھا کیا، دونوں چیزوں کو، یعنی 6 چیزیں جب اکٹھی ہوئی تو بڑے بڑے نظریات اور بڑی بڑی چیزیں دنیا کے اندر سائنسدانوں نے بھی بنا کر دکھا دی۔ لیکن قرآن ان 6 چیزوں سے بھی ہٹ کر، قرآن کا تعلق ان 6 چیزوں سے بھی ہٹ کر ہے۔ حواس خمسہ اور عقل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، کس سے ہے؟ غیب سے۔ غیب کی چیزوں کا تعلق حواس خمسہ اور عقل سے نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، غیب ہیں چیزیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں نا، محسوس کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نماز میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب بہت بڑی حدیث ہے جس میں کچھ سوالات کیے تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، نمبر 1 اللہ پر ایمان لے آئے، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان لے آئے، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لے آئے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 6 تقدیر کے برا اور اچھا ہونے پر بھی ایمان لے آئے۔ یہ ساری چیزیں کس سے ہیں؟ غیب سے۔ متقین لوگوں کی پہلی نشانی یہی ہے کہ وہ ان 6 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ 6 چیزیں، اگر ہم 6 نہ کہیں تو صرف غیب، ایک ہی کہہ دے غیب، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیب ہیں۔ غیب میں کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں، جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ جس کا ان 6 چیزوں پر تعلق ہے، یعنی وہ غیب کے بارے میں یقین رکھتا ہے کہ واقعی ہی اس کا ایمان غیب کی چیزوں پر ہے، کہ واقعی یہ چیزیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ نہیں پہلی کتابیں تھیں کہ نہیں ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ ساری غیب ہیں، اور ان ساری غیب چیزوں کا تعلق اللہ رب العزت نے ایمان والے بندے کی نشانیوں میں سے بتایا ہے کہ متقین کی پہلی نشانی کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر۔ اب یہ جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں، نہ تو اس کا حواس خمسہ سے تعلق ہے اور نہ ہی عقل سے ہے، یعنی آپ ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتے کہ ایسی ہیں ویسی ہیں، ایسی ہوگا ایسے ہوگا، نہ عقل کے ساتھ، نہ ہی سونگنے چکھنے اور ان طرح کی حصوں کے ساتھ آپ ان چیزوں کے بارے میں کوئی کنسیپٹ نہیں دے سکتے۔ تو یہ غیب ہیں اور غیب کی چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔